بہرحال اگر دین کے لیے کوئی ویڈیو ہے، درس ہیں، تقریریں ہیں علماء کی، تو اس کو علماء نے اجازت دی ہے کہ میرا خاوند آسٹریلیا میں ہے 6 سال سے، میں جانا چاہتی ہوں لیکن ویزا نہیں لگ رہا۔ بہرحال ہر مشکل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا پڑھ سکتی ہو پڑھو، وضو ہو نہ ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، پڑھتی رہو۔ مراقبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نظر رکھے اور قیامت کا منظر سامنے رکھے، اس سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ وفی انفسکم، تم اپنے اندر نہیں جھانکتے ہو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ یہ تو اس لیے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ خاموش ہو کے بیٹھنا جو ہے نا جی، تنہائی میں خاموش ہو کے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں، صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو ایسا عمل کیوں نہ کرو جو تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں ہو۔ میرے باپ کے پاؤں پر زخم ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ جن کو شوگر ہے ان کو بھی جادو ہوتا ہے، ان کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بس لوگوں کو ایک وہم میں پڑ گیا جو ٹھیک نہ ہو جادو ہے۔ تو جادو تو سورت بقرہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، پھر کیسے ٹھیک نہیں ہوتا؟ سورت بقرہ پڑھو، دم کر کے پلاؤ۔ عمرے میں صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ تو ایک اور گناہ کرتا ہے۔ وہ گناہ تو بیوی پر ہی، اس پر ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دو۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ غائب ہو جاتا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا؟ میں کہا ہاں بالکل۔ وہ چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی 2 کافر تو مارے کم از کم روز۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مارنے ہیں، دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں نا۔ اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ، اس کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ میری والدہ ڈپریشن میں ہے اور دل کی تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا تھا، سر کے بالوں کے حل کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ پہ عطر لگایا، دم باز۔ دیکھو بھائی اگر تھوڑا سی جگہ پہ لگا، دم نہیں ہے، پھر بھی صدقہ خیرات کر دے۔ اگر دونوں ہاتھوں پہ یعنی عضو کامل پہ خوشبو لگ گئی پھر دم۔ ایک طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ واجب طواف، دوسرا طواف کے بعد وہاں سے واپس آئیں، بالکل واپس آئیں گے، پھر حجر اسود سے شروع کریں گے۔ یہ تھوڑا کہ مقام ابراہیم سے شروع کر دو۔ طواف کے دوران نمازیوں کے آگے گزرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایک مقام پہ 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ تو 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے۔ وہ بات بھائی میری بات سنو، اصل مشکل یہ ہے، ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔
چاہے وہ ایک وقت میں دے. ہاں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا اس نے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں. لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک ہے. بہرحال اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اصل پتہ ہے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی، اور نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو ایک دی ہے، لیکن کہا میں نے 3 دفعہ ہے. اس کو یا تاکید کرنے کے لیے میری نیت ایک کی تھی اور میں نے دی بھی ایک ہے، تو اس کو حضور نے کہا کہ ایک ہے. اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، اسٹامپ لکھ کے دیتے ہیں، ان کی نیت کا کیا ہے؟ یہ 3 ہوں گی اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے. یہ طلاق معلقہ ہے، جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی نہ کرے پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. تو ایسی باتوں سے بچیں. بہر صورت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. یوم عاشورہ جو ہے محرم میں، اس میں 2 روزے ہوتے ہیں، 9، 10 یا 10 اور 11. الحمدللہ الف الف مرۃ پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی پر طواف کی حالت میں نیند کا غلبہ ہوا، اس نے ذکر اذکار چھوڑ دیا کہ چکر پورے کیے طواف ہو گیا، ذکر اذکار نہ بھی کریں. مسجد عائشہ، جیرانہ، حدیبیہ پہ آدمی جائے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، مطلب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. احناف کے نزدیک عمرے کیا ہے؟ جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا، مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مسجد عائشہ سے حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے. زیادہ عمرے کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ حجر اسود کا جب شروع کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ ابتدا میں ہوتی، ہر چکر میں نہیں ہوتی. کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو موبائل پہ کال کب کریں. زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد یا رات کو 10 بجے. بچی کا نام مومنہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے پاکستان سے عمرے پہ آئے، 3 مرتبہ عمرہ کر لیا ہے. اب طواف کیا وہاں سے واپسی عمرہ کرنا ضروری ہے؟ ہاں طائف سے ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے. صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور ہم پہنچیں تو نماز میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھیں. اور سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر کوئی فوراً بعد بھی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے. آذان اور اقامت کے دوران جب حضور کا نام آئے تو انگلیوں کو چومتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، خالص بدعت. انگلیاں اپنی چومتے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو. کوئی عقل بھی ہے یا اللہ نے عقل بھی چھین لی ہے؟ اور نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیحات پڑھیں. دم واجب ہو جائے، پیسے نہ ہوں کوئی بات نہیں، قافلے والے مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ان کو پیسے دے دیں، یا وہاں سے جا کے کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرائیں. عورت کسی غیر محرم کا طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سے سکون ملے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم نے گائے رکھی ہوئی ہے پہلے، ٹھیک ہے، اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے. کبھی دودھ کڑوا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جائے.
ایسا کریں کہ بعض اوقات جانوروں پر بھی جادو ہو جاتے ہیں اور جانوروں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پانی اس کے اوپر ڈالیں اور وہی پانی اس کو بھی پلائیں۔ وتر 3 پڑھنے چاہیے۔ اگر جیرانہ جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک پلاٹ کی قیمت جو ہے 25 لاکھ ہے، اگر ادھار پہ 30 لاکھ میں بیچے وہ جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں معاہدہ شریف پہ رکنے نہیں دیتے، پھر سلام کیسے عرض کریں؟ تھوڑا پیچھے جا کے کھڑے ہوں، آرام سے کھڑے رہیں گے، کیونکہ اگر رکنے دیں نا آپ تو ہٹیں گے ہی نہیں نا انشاءاللہ، پھر باقی تو گئے نا۔ میرا بھائی عالم دین بھی ہے، بد جذباتی عالم دین بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ اس پہ علم نے اثر نہیں کیا، بھی علم حلق پر ہے، نیچے نہیں اترا۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے۔ ابابین کی نماز بالکل پڑھے مغرب کے بعد۔ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے نہیں، بڑا فرق ہے۔ سجدے میں عورت اپنا بدن نیچے لگائے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی صفا مروا کے 3-4 چکر لگائے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ مدینے سے آئے، احرام نہیں باندھا، ایک اور دم پڑ گئی۔ اگر خریدار اور دینے والے کے حاضر قیمت کھاد کی 1600 ہے اور فصل پر 2000، وہ جائز ہے۔ سود وہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے لے کے نفع کمایا جائے۔ یہ تو ہم نے چیز کا ریٹ رکھا ہے نا کہ نقد یہ ہے، ادھار یہ ہے، یہ تو سود نہیں ہے نا۔ سود تو صرف وقت کے بدلے میں آپ دیتے ہیں، چیز کے بدلے میں تو نہیں دیتے نا۔ وہی فصل کی قیمت حاضر 15 روپے، 1500 ہے، پتہ نہیں 500 ہے، ہاں وہ جائز ہے۔ سب سے پہلی قرآن کی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہمارے یہاں جب رشتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکی دیں گے ہم، تو اپنی لڑکی پتہ نہیں تمہیں بھی دینی ہوگی، یہ ناجائز ہے، بٹا سٹا نہ کریں۔ اگر کسی بلڈنگ میں کھڑے ہو کہ اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ کہتے مسجد عائشہ سے صحابہ نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا۔ مرغی کا گوشت جو ہے خریدا، جو باہر سے آتی ہے اس پر اعتبار نہ کرو۔ اگر صفا مروا دوڑتے ہوئے تھک گئے، بیٹھ جائیں، دم لے لیں، صحیح کر کے پھر کریں۔ بیوی جب فوت ہو جائے تو خاوند سے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، ہاتھ دے سکتا ہے، منہ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، اور شافعی ہے تو پڑھا کریں۔ ہمارے ہاں جب لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے والوں سے پیسے لیتے ہیں، 7 لاکھ 8 لاکھ۔ بہرحال انہوں نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا۔ اس نے بھاگ کے غلطی کی، اس نے لڑکی کو بیچا۔ میری بیوی پردہ کرتی ہے، عمرہ تو کیا لیکن نقاب میں کیا، دم پڑ گئی۔ بیوی میری شک کی مریض ہے، تو آپ ایسے کام نہ کیا کریں نا جس سے شک پڑے۔ ایسے تو کوئی شک نہیں کرتا، تم نماز پڑھ رہے ہو شک کرے گی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب تم ادھر ادھر منہ مارو گے تو شک کرے گی۔ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ شادی کی پتہ ملے میں کتنی جلدی کا حکم ہے، لیکن اپنا ذاتی گھر کا مالک نہیں ہے تو گھر بنانے تک انتظار نہ کرو، شادی کر لو، اس وقت تک گناہ کرتے رہو گے۔ 10 سال تمہارا گھر نہ بنے، ملازمت کرنی ہے، شادی کرو، پتہ ہے بیوی کی وجہ سے گھر میں برکت آ جائے۔ طواف ختم کیا، واجب طواف نہیں پڑے، مکروہ وقت تھا تو پھر بعد بھی کر لو، دوسرا طواف بھی کر سکتا ہے۔ شہوت پرستی میں مبتلا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور توبہ کرو۔ حدود حرم میں قضا نماز پڑھیں گے پھر بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ سود کا معنی یہ ہے کہ قرضہ دے کے اس سے نفع حاصل کرنا، القرض یجر نفعا۔ لڑکوں کے نصیب اللہ لکھ چکا ہے، اللہ سے مانگتے رہیں بس۔
اور صحت مند اولاد بھی اللہ سے مانگتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کاروبار کی برکت بھی استغفار پڑھیں۔ پلاٹ کا فراڈ ہوا ہے، آپ اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔